نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بزرگان محترم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی ہر چیز بوڑھی ہو جاتی ہے، جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی جاتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ اس کی ہر چیز بوڑھی ہو جاتی ہے، لیکن دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ ساری چیزیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، ناتوان ہو جاتی ہیں، سر سے لے کے پیر تک انسان کے جسم کا ہر حصہ بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن دو چیزیں انسان کی جوان رہتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کے بارے میں سے ایک کے بارے میں فرمایا، زیادہ جینے کی آرزو، لمبی عمر کی آرزو، یہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ ہر عمر کے اندر انسان کے اندر یہ آرزو موجود ہوتی ہے کہ مجھے ابھی موت نہ آئے اور میں ایک لمبے عرصے تک زندہ رہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خواہش ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ یہ اتنی بری خواہش ہے کہ اس خواہش کی وجہ سے آدمی کے اندر آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ دن رات یہی آرزو ہے کہ میں اور رہوں اور رہوں اور رہوں، ساتھ ہی ساتھ آدمی اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لیتا ہے کہ میرے سے بڑی عمر کے بہت سے لوگ ہیں، میں تھوڑا ہی اتنا جلدی جاؤں گا۔ اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھ کر خود مطمئن ہو جاتا ہے کہ جب یہ ہے تو میں تھوڑا ہی جانے والا ہوں۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی عمریں بہت بڑی بڑی ہیں، بولے ہمارے دادا بھی 103 سال کے تھے، ہمارے باپ بھی 101 سال کے تھے، گھسیٹ گھسیٹ کر میں 100 تک تو پہنچ ہی جاؤں گا۔ یہ جو آرزو ہے، اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی آرزو ہمیشہ جوان رہتی ہے، خود بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی آرزو بوڑھی نہیں ہوتی۔ اب اس کی جو آرزو جو جوان ہے تو اب یقیناً خیالات بھی جوان ہی ہوں گے، تمنائیں بھی ویسے ہی ہوں گی، آرزویں بھی ویسے ہی ہوں گی،
یہ ایک ایسا مرض ہے کہ آدمی کو فکر آخرت سے غافل کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سر کے سارے بال سفید ہو گئے لیکن فکر آخرت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. نہ قدم مسجدوں کی طرف اٹھتے ہیں، نہ دل میں فکر آخرت ہے، نہ آخرت کی تیاری نظر آتی ہے. وجہ وہی اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ اس کی ایک خواہش جوان ہے. وہ کون سی خواہش ہے؟ لمبی عمر کی. اس خواہش کو آدمی بوڑھا ہونے نہیں دیتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کو دو لوگوں پر بہت غصہ آتا ہے. دو قسم کے لوگ ہیں جن پہ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. بہت غصہ آتا ہے اللہ کو یہ دو کیٹیگری کے لوگوں پر. ان میں سے ایک کے بارے میں فرمایا کہ بوڑھا زانی، بوڑھا ہے، زناکار ہے، سر کے بال پک گئے ہیں، آزا جواب دے دیے ہیں، لیکن زناکاری کرتا ہے. اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اس آدمی پر. دوسرا آدمی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تندست مغرور ہے، کچھ نہیں اس کے پاس لیکن باتیں ایسی کرتا ہے، روز چار مینار خریدتا ہے، بیچتا ہے، کروڑوں کی باتیں کرے گا. 56 کو کھلاؤں گا، 36 کو خیرات کروں گا. چال اس کی مغرورانہ، گفتگو اس کی مغرورانہ، لب و لہجے میں غرور، لب و لہجے میں تکبر ہے، کچھ نہیں. تقدیر کا مارا ہوا ہے، پیٹ بھر کھانے کو نہیں ملتا، پہننے کے لیے صحیح کپڑے نصیب نہیں، گھر کی ضروریات کے لیے مارے مارے پھرتا ہے. لیکن لوگوں کے درمیان میں جب بیٹھے گا تو غرور اور تکبر سے بھری ہوئی باتیں کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو کیٹیگری کے لوگوں پر اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، بہت ناراض ہوتے ہیں اللہ ان کے اوپر. تو یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں جوان رہتی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے لمبی عمر کی آرزو. اب یہ لمبی عمر کی آرزو میں جینے والوں کا کے لیے نقصان یہ ہے کہ ان کے اندر سے فکر آخرت ختم ہو جاتی ہے. آخرت کی تیاری کچھ نظر نہیں آتی. کیوں؟ آدمی یہی سوچتا ہے نا میں تھوڑا ہی اب مرنے والا ہوں، مرنے سے پہلے دیکھا جائے گا. اسی لیے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدمی توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتے جاتا ہے کہ بھئی توبہ کر لیں گے اللہ معاف کرنے والے ہیں، توبہ کر لیں گے اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کر لیں گے اللہ ستار ہے. آگے فرمایا کہ زندگی کے بھروسے پر توبہ نہیں کرتا ہے، توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتا ہے، اور زندگی کے بھروسے پر توبہ نہیں کرتا، اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. بغیر توبہ کے انسان مر جاتا ہے.
تو لمبی عمر کی آرزو اور اس تصور میں جینا کہ میں ابھی تھوڑا ہی مرنے والا ہوں، اس آرزو کی وجہ سے آدمی ڈھیر سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر غالباً حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، دیکھ کر فرمایا کیف اصبحت یا معاذ، معاذ کس حال میں تم نے صبح کی ہے؟ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ سوال دنیا کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے کہ رات کو نیند پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، سوال کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، انہی کے تربیت یافتہ تھے صحابہ، وہ جانتے تھے یہ سوال کس مقصد سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن سوال صرف اتنا تھا کیف اصبحت یا معاذ، معاذ کس حال میں تم نے صبح کی ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصبحت مؤمنا باللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال عجیب ہے، اس سے زیادہ عجیب جواب حضرت معاذ کا ہے۔ حضور پوچھ رہے ہیں کس حال میں تم نے صبح کی، تو حضرت معاذ فرما رہے ہیں اے اللہ کے نبی ایمان کی حالت میں نے اپنی صبح کی ہے۔ سوال کیا ہے، جواب کیا آ رہا ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں صبح کس حال میں ہوئی، جواب دے رہے ہیں اللہ کے نبی ایمان کی حالت میں نے اپنی صبح کی ہے۔ حضور نے پوچھا ہر جواب کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے اس جواب کی حقیقت کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رات کو سویا تھا تو صبح کا یقین نہیں تھا کہ اٹھوں گا، اس تصور سے رات کو بستر پہ سویا تھا، اب صبح ہوئی ہے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ میں شام تک بچا رہوں گا، ہو سکتا ہے کہ شام ہوتے ہوتے سفر آخرت پر مجھے چلے جانا پڑے، میری زندگی کا بوریا لپیٹ دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ بڑی لمبی امیدیں، بڑی لمبی امید ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی، اتنی لمبی امید۔ اس کے بعد اپنی ذات عالی کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے کی امید نہیں رکھتا، میں ایک سلام پھیرتا ہوں تو مجھے کوئی امید نہیں رہتی ہے کہ دوسرا پھیر پاؤں گا کہ نہیں پھیر پاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ ان دو کے درمیان میں میری موت واقع ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے لوگوں دنیا میں ایک مسافر ہو، مسافر کی طرح سے رہو، ہمیشہ سفر آخرت کے لیے تیار رہو۔ ہمیشہ سامان سفر تمہارے ساتھ تیار رہے، کب بلاوا آ جائے، صبح کو آئے، شام کو آئے، دن کو آئے، رات کو آئے، خوشی کے موقع پر آئے، بیماریوں میں آئے، کبھی بھی آ سکتی ہے، تیاری پوری ہو کہ تم ہمیشہ تیار رہو۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ انسان کی ساری چیزیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے زیادہ زندگی کی آرزو،
لمبی عمر کی آرزو، اور یہ لمبی عمر کی آرزو ایک ایسی بلا ہے کہ آدمی کو اپنے خبر کی تیاری سے روک دیتی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے دن کے احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ ترغیب اس بات کی دی گئی، ترغیب اس بات کی دی گئی کہ تم تیار ہمیشہ رہو، لیکن زیادہ جینے کی آرزو، لامتناہی سلسلے ہماری آرزوؤں کے ہمیں اپنے موت کے بعد کی تیاری کرنے نہیں دیتے ہیں۔ بوڑھا ہو گیا آدمی، ضعیف ہو گیا آدمی، چلنے کی طاقت نہیں، آنکھیں بھی برابر نظر نہیں آ رہی ہیں، اس بوڑھے سے بھی جا کے پوچھو تو دو چار آرزویں بتا ہی دیتا ہے۔ بولے کوئی خواہش ہے آپ کی؟ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ وہ بھی دو چار آرزویں بتائے گا۔ اس کی شادی ہو جاتی تو دیکھ لیتا تھا، اس کو لڑکا ہو جاتا تو میں دیکھ لیتا تھا، اس کو نوکری مل جاتی تو اچھا تھا، وہ فلانا ہو جاتا تو اچھا تھا، خبر میں میرے ہڈیاں زمین کو بہت آرام سے لگ جاتے تھے۔ یہ ہے ہماری آرزوؤں کا سلسلہ۔ ان آرزوؤں نے ہم کو آخرت کی تیاری سے روک دیا ہے۔ کسی کو بھی پکڑ کر پوچھ لیجئے یا خود اپنی ذات سے سوال کر لیجئے کہ تیرے پاس آخرت کی کیا تیاری ہے؟ کتنا سامان سفر ہے؟ آخرت کی کوئی تیاری نہیں۔ میں نے 20 مرتبہ سنایا تھا، حضرت بہلول رضی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے دانا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ہارون رشید بادشاہ تھے، دونوں میں بڑا تعلق تھا، بڑی دوستی تھی، بہت بے تکلف رہتے تھے دونوں۔ ہارون رشید اللہ والوں کے بڑے قدردان تھے بادشاہ ہونے کے باوجود۔ ایک مرتبہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے تھے، دلچسپ گفتگو دونوں کے درمیان میں دوستانہ ماحول میں چل رہی تھی۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی۔ جب حضرت بہلول جانے لگے تو ہارون رشید نے وہ چھڑی حضرت بہلول دانا کو دی۔ حضرت بہلول نے پوچھا، بادشاہ جہاں بنا کیا کروں اس چھڑی کا؟ تو انہوں نے ازراہ مذاق ان سے کہا کہ تم سے بڑا بے وقوف کوئی ملے تو اسے دے دینا۔ بڑے اچھی بات ہے۔ واپس آئے، گھر کے کسی کونے میں اس چھڑی کو رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، سال گزرتے گئے، پھر ایک دن اطلاع ملی کہ بادشاہ وقت بہت شدید بیمار ہے، بظاہر بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ وہ چھڑی لے کر محل میں پہنچ گئے۔ جا کر انہوں نے سلام کیا۔ ہارون رشید نے آنکھیں کھولی، دیکھا بہلول دانا وقت کا اللہ والا کھڑا ہوا ہے۔ حضرت بہلول نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو ہارون رشید آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ بہلول جا رہا ہوں۔ کہا بہلول جا رہا ہوں۔ حضرت بہلول نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بس زندگی ختم ہو چکی، اب آخرت کے سفر پہ جا رہا ہوں۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اطراف ان کی پوری کیبنٹ ٹھہری ہوئی ہے، دربار سجا ہوا ہے، لوگ بھرے ہوئے ہیں، سارے رائل فیملی کے لوگ وہاں موجود ہیں، ان کو ایک سبق دینا تھا۔ تو ہارون رشید سے حضرت بہلول نے پوچھا کہ جہاں بنا آپ کی
حفاظت کرنے والی پولیس، آپ کے پکانے والے باورچی، آپ کے خدمت کرنے والے غلام، آپ کی خدمت کرنے والی باندیاں، یہ سب نکل گئے آپ کے انتظامات کے لیے. ہوتا ہے نا، جب کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے، کہیں کا پرائم منسٹر آتا ہے، تو پوری تیاریاں ہوتی ہے نا. کہاں ٹھہرے گا، کہاں رکے گا، کس سڑک سے جائے گا، کہاں کھانا کھائے گا، کون پکائے گا، پروٹوکول. تو حضرت بہلول نے پوچھا کہ یہ سب لوگ چلے گئے آپ جانے سے پہلے، تیاریوں میں ہوں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول کیا بہکی بہکی باتیں کرتے ہو؟ کہا کہ میں آخرت کے سفر پہ جا رہا ہوں، کیا وہاں جاتے وقت بھی یہ ساری تیاریاں ہوتی ہیں؟ حضرت بہلول نے کہا میں نہیں جانتا، آپ ہر سفر میں ان کو سب کو ساتھ لے جاتے تھے. پوچھا اس سفر میں بھی لے جا رہے ہو کہ نہیں لے جا رہے ہو؟ آپ 1 دن کے سفر میں بھی جاتے، 2 دن کے سفر میں بھی جاتے، 3 دن کے سفر میں بھی جاتے تو یہ سارے انتظامات ہوتے تھے. اس کے بعد پوچھنے لگے اچھا میں یہ پوچھنا بھول گیا، یہ بتائیے واپس کب آ رہے ہیں؟ حضرت بہلول نے پوچھا یہ بتائیے واپس کب آ رہے ہیں؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہلول پھر وہی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، آخرت کے سفر سے کوئی واپس بھی آتا ہے؟ جو چلا گیا کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا ہے. تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ، سامان سفر ہے ساتھ میں، کچھ سامان سفر رکھ لیے آپ ساتھ میں؟ کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے جاتے تھے تو سارا لاؤ لشکر آپ کے ساتھ چلتا تھا. گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، آگے پیچھے سنتری بھی ہیں، آگے پیچھے غلام بھی ہیں، باندیاں بھی ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، خیمے بھی لگے ہوئے ہیں. بولے اس سفر میں کوئی تیاری ویاری ہے نہیں ہے؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. فرمایا بہلول یہی تو غلطی ہوئی ہے کہ عمر نے موت کے دروازے تک پہنچا دیا. عمر نے موت کے دروازے تک پہنچا دیا، کوئی تیاری میں نے نہیں کی. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. حضرت بہلول نے وہ چھڑی آگے بڑھا دی، کہا یہ لے لیجئے. ہارون رشید تو وہ چھڑی دے کر بھول گئے تھے، وہ تو انہوں نے مذاق میں وہ چھڑی ہاتھ میں دی تھی، یاد بھی نہیں تھا. پوچھا بہلول یہ چھڑی کیا کروں؟ کہا بادشاہ جہاں پناہ بہت عرصہ پہلے آپ نے مجھے یہ کہتے ہوئے یہ چھڑی دی تھی کہ تجھے اپنے سے بڑا بے وقوف اگر کوئی مل جائے تو اسے دے دینا. بہت تلاش کیا نہیں ملا، آج موقع ہے اسی لیے دے رہا، لے لیجئے. کہ 1 دن کے 2 دن کے 3 دن کے سفر پہ جاتے تھے، پوری تیاری سے جاتے تھے. آج آپ ایک ایسے سفر پہ جا رہے ہیں جہاں سے لوٹ کر کبھی آنے والے نہیں ہے، اور افسوس آپ کوئی تیاری کر کے نہیں جا رہے ہیں. میرے بھائیوں یہی غفلتیں ہم سے بھی ہو رہی ہیں، یہی غفلتیں ہم سے بھی ہو رہی ہیں. بچپن جوانی میں چلا گیا، جوانی ادھر عمر میں بدل گئی، اب ادھر عمر بڑھاپے میں قدم رکھ چکی، جسم کے اعضاء جواب دینے لگے، لیکن اس کے باوجود موت کا احساس نہیں پیدا ہوا، آخرت کی فکر نہیں پیدا ہوئی، خبر کے گڑھے میں اکیلے سونے کا احساس نہیں ستایا. رات میں بچے
بوڑھے باپ کو گھر میں اکیلا رہنے نہیں دیتے، بوڑھی ماں کو بچے رات میں اکیلا نہیں چھوڑتے، جوان شوہر اپنی جوان بیوی کو گھر میں اکیلی نہیں چھوڑتا، لیکن ایک دن آئے گا یہی جوان شوہر اس جوان بیوی کو موت کے گھاٹ اترنے کے بعد قبرستان میں اکیلی چھوڑ کے آ جائے گا۔ جوان بچے بوڑھے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ جائیں گے، جب کوئی احساس نہیں ستائے گا کہ میری ماں قبر میں اکیلی کیسے رہے گی، میرا باپ قبر میں اکیلا کیسے سوئے گا۔ کبھی بدن کے کپڑوں کو دھبا نہیں لگنے دیتا تھا، آج نہا کر دھو کر عطر اور سرما لگا کر کافور بدن پر لگڑ کر چار کندھوں پر سوار ہو کر جا کر یہ اولاد اسے مٹی پر سلا دیتی ہے، نہ صرف مٹی پر سلا دیتی ہے بلکہ باپ کے لاشے پر منو مٹی ڈال دیتی ہے۔ یہ احساس ہمیں کب ستائے گا؟ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا اس حدیث پاک کے اندر، فرمایا کہ دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن آدمی کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ان میں پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا طول عمر، ایک لمبا عرصے تک جینے کی آرزو، یہ آخرت کی فکر اندر پیدا ہونے نہیں دیتی، یہ نمازی بننے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے ہم بوڑھے ہو گئے لیکن نمازی نہیں بن پائے، بوڑھے ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، نمازی نہیں بن سکے آج تک۔ کیوں؟ ابھی مرنا تھوڑا ہی ہے مجھے۔ ارے کیا آب حیات پی کے آئے ہیں؟ وہ کتابوں میں لکھا ہے بولے ایک پانی ہوتا ہے جس کے پینے کے بعد آدمی مرتا نہیں ہے، اب اس کی حقیقت کہاں تک ہے نہیں معلوم ہے، اس کو کہتے ہیں آب حیات، زندگی کا پانی۔ وہ کسی بادشاہ نے پڑھ لیا تھا یہ کہ آب حیات پینے سے آدمی مرتا نہیں ہے، تو اس نے اپنے وزیر کو بلا کر کہا کہ مجھے آب حیات چاہیے۔ اس کو بھی آرزو پیدا ہوئی جینے کی ہماری طرح، اس نے کہا کہ مجھے آب حیات لا کر دو، آب حیات چاہیے۔ وزیر پریشان ہوا کہ یہ آب حیات ملتا تو تجھ سے پہلے میں پی لیتا، میں کو سا مرنے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ بادشاہ ہے سر پھرا، اسے کیا جواب دوں میں؟ پہلے زمانے کے بادشاہ بڑے جلاد ہوتے تھے، سیدھا سیدھا قتل کر دیتے تھے جب بات نہیں مانتے۔ تو وزیر بڑا پریشان ہوا، کیا کروں میں اس کے لیے؟ اس نے کہا بادشاہ جہاں بنا تھوڑا وقت دے دیجئے مجھے۔ بولے اچھی بات ہے، آپ کو ہم 8 دن کا وقت دیتے ہیں۔ تو 8 دن کا وقت دیا، وزیر سوچتا رہا کیا کروں اس کے، ورنہ گردن ماری جائے گی اگر میں آب حیات نہیں لایا۔ تو بہرحال گھومتا رہا۔ اس کے بعد اس کے دماغ میں ایک پلان آیا، اس پلان کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا 8 دن کے بعد، کہا کہ بادشاہ جہاں بنا آب حیات مل گیا ہے، چلیے۔ لیکن وہ لا نہیں سکتے، اسے جا کر ہی پینا پڑے گا۔ بولے بادشاہ تیار ہو گیا، بولے قیامت تک مجھے جینا ہے تو پینا بھی پڑے گا۔ تو وزیر کے ساتھ وہ نکلا اور وزیر اسے ایک راستے سے لے کر گیا، دیکھا کہ ایک راستے میں ایک درخت کے نیچے ایک بہت بڑا بوڑھا آدمی تھا جس کی عمر بڑی لمبی، اس کے یہ ابرو آنکھوں پر گر چکے تھے، اتنا بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے گال لٹک رہے تھے، اس کی چمڑے پر صرف ہڈیاں باقی تھی۔ جب بادشاہ کی نظر اس آدمی پر پڑی تو بادشاہ نے اس سے پوچھا وزیر سے، یہ کون ہے؟ بولے سرکار یہ وہی آدمی ہے جو آب حیات پیا ہے۔ بولے یہ آب حیات پیا ہے، مر تو نہیں سکتا۔ بولے یہ تڑپ تڑپ کر اب ایسے ہی جیے گا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، بولے اگر میں پیوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ بولے اگر میں یہ آب حیات پی لیا تو شاید کیا میرا بھی یہی اجر ہوگا؟ بولے سرکار جب عمر بڑھے گی تو یہ سب ہونا ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں
لمبی زندگی کی امیدیں اور آرزویں آخرت کی فکر سے آدمی کو غافل کر دیتی ہے. آخرت کی تیاری سے آدمی غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا روزانہ موت کو یاد کرو، روزانہ موت کو یاد کرو. دعا سکھائی اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. روزانہ موت کو. بعض لوگ موت کا لفظ زبان پہ لاتے ہی بولتے ارے منہ بند کرو یارو، کیا ہے، اچھی باتیں کرو. ایسا اگر بولنے سے مر جاتے ہوتے تو پہلے ہم لوگ اپنے خاندان والوں کو مار دیتے تھے. ساس بہو کو مار دیتی تھی، بہو ساس کو مار دیتی تھی، ننن بھاوج کو مار دیتی تھی، بھاوج ننن کو مار دیتی تھی. بعض گھروں میں تو شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو مار دیتا تھا. میرے بھائیوں، بولنے سے کوئی نہیں مرتا، بولنے سے کوئی تھوڑی مرنے والا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی کا دانا پانی دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، ایک دانا بھی جب اس کے مقدر کا باقی نہیں رہتا، اب موت آ جاتی ہے. جب گھر والے روتے ہیں، حدیث پاک میں فرشتہ اعلان کرتا ہے اے لوگوں تم روتے ہو، تم رو رہے ہو. بولے اس نے تو اپنے مقدر کا کھانا پانی ختم کر لیا، جیے تو کھائے گا کیا؟ اس کے مقدر کی روزی روٹی سب ختم ہو گئی. تو کسی کے بولنے سے آدمی نہیں مرتا، وقت آنے سے مرتا ہے. اسی لیے دو باتیں حدیث میں ہیں. ایک بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا. پہلی بات اللہ کے نبی نے جو بیان فرمائی وہ یہ فرمائی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں جوان رہتی ہیں. دو چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لمبے عرصے تک جینے کی آرزو اور تمنا. اور اس کا نقصان آخرت سے غفلت. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.